अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादो फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। ला इक्राहा फ़िद्दीन क़द तबय्यनर रुश्दु मिनल गय। फमन यकफुर बित्ताग़ूति व यु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वातिल वुस्क़ा लन फ़िसामा लहा वल्लाहु समीउन अलीम। ये जो आयत करीमा है सूरत अल बकरा की आयत नंबर 257 है। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला फरमाता है, दीन में कोई जबर नहीं, यकीनन हदायत गुमराही से खुलकर नुमायां हो चुकी। बस जो कोई शैतान का इनकार करे और अल्लाह पर ईमान लाए तो यकीन उसने एक ऐसे मजबूत कड़े को पकड़ लिया जिसका टूटना मुमकिन नहीं, और अल्लाह बहुत सुनने वाला और दायमी इल्म रखने वाला है। इस आयत करीमा के नीचे जनाब खलीफा राबी साहब एक नोट लिखते हैं। वो कहते हैं कि इस आयत करीमा में ज़बरदस्ती किसी का ईमान बदलने की कुल्लियतन मनाही है। ला इकराह फिद्दीन से मुराद है कि दीन के मामलात में ज़र्रा भर भी जबर जायज़ नहीं है। जनाब खलीफातुल मसीह राबे अपने खुतबा जुमा 5 दिसंबर 1986 में फरमाते हैं, असबात वो लोग हैं जो वकी हैं, जिनकी बातें गलत नहीं होती, जिनकी बातों में वज़न होता है, और जब बात करते हैं हक़ की बात करते हैं। अब ये बज़ाहिर अलग अलग मानी हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ इन सब का गहरा तल्लुक़ है। वो शख्स जो हक़ पर कायम हो और हक़ का इरफान भी रखता हो, उसके लिए लाजमी है कि वो बहादुर भी हो, क्योंकि दलेरी सच्चाई से पैदा होती है, और सिर्फ सच्चाई से ही नहीं बल्कि सच्चाई के इरफान से पैदा होती है। और दलाइल में जब गुफ्तगू हो रही हो तो वो शख्स जिसके पास हक हो
جس کے پاس مضبوط اور قاطع دلیل ہو، جو شخص اس مضمون کا عرفان رکھتا ہو جس میں وہ گفتگو کر رہا ہے، تو اس کی بات میں ایک عجیب شوقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی بحث میں ایک ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ اس کے نتیجہ میں اس کا دلیر ہونا اس کا طبعی اور لازمی نتیجہ ہے۔ اس لیے مومن اپنی گفتگو میں کامل یقین رکھتا ہے اور اس کے لیے ڈگمگانے کا سوال ہی نہیں۔ سامعین کرام، خاکسار نے اپنا مئو ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا تحریری دعویٰ جناب خلیفہ رابع صاحب کے آگے اپریل 1993 کے آغاز میں پیش کیا تھا۔ میرا تحریری دعویٰ وصول کرنے کے بعد خلیفہ رابع صاحب کے، جیسے کہ ابھی میں نے ان کا حوالہ پڑھا ہے، ان کا 5 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ کا، ان کے قدم ڈگمگا گئے، اور یہ بھی واضح رہے کہ اس میں میری کوئی بڑائی نہیں، نہ میں کوئی عالم ہوں، نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہوں، امی انسان ہوں۔ دین کے معاملے میں اور علم و معرفت کے معاملے میں میں بالکل امی انسان ہوں۔ ہاں، لکھنا پڑھنا ضرور جانتا ہوں، دنیاوی علم ہے وہ میں نے حاصل کیے ہیں جس حد تک میرے لیے ممکن ہوا ہے، لیکن دین کے معاملے میں اگر میں کہوں کہ بالکل ٹوٹلی میں امی انسان تھا، اس واقعے سے پہلے جو میرے ساتھ اللہ نے کیا ہے وہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اس میں میری کوئی بڑائی نہیں، جیسے کہ میں نے کہا ہے، بلکہ 10 دسمبر 1983 کے بعد یہ اس سچائی اور صدق کا روپ تھا جو روح القدس کے شامل حال ہونے پر صادقوں کو میسر آ جاتا ہے۔ یہ اس کا کمال تھا۔ خاکسار 1993 سے لے کر اب تک مسلسل خلفائے جماعت اور علماء جماعت کو بار بار بلا رہا ہے، لیکن اب تک جماعت احمدیہ کا کوئی بھی عالم اور کوئی بھی خلیفہ میرے ان دلائل کو جن کے ساتھ میں نے خلیفہ ثانی کے دعویٰ مسلم موعود کو جھٹلایا ہے رد نہیں کر سکا، اور نہ ہی وہ قیامت تک انشاءاللہ تعالی رد کر سکے گا۔ ایسے ہی جیسے 30 آیات جو حضرت مرزا صاحب سامنے وفات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے اثبات کے لیے عالم اسلام کے مولویوں کے آگے پیش کی، اور قیامت تک مولوی ان 30 آیات کا انکار نہیں کر سکتے، جھٹلا نہیں سکتے، اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کی حیات نہیں ثابت کر سکتے۔ ایسے ہی جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ مسلم موعود جماعت احمدیہ قادیان کے مولوی قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے۔ وہ الگ بات ہے کہ جبر سے نظام کے ساتھ عقیدت کا نشہ دے کر لوگوں کو ایک بات جھوٹی منوا کے انہوں نے اپنی جماعت میں جاری کی ہوئی ہے۔ بہرحال اس قسم کی جھوٹی باتیں جن کے پاؤں نہیں ہوتے، جو سچ نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ تادیر نہیں ہوا کرتی، اپنے وقت پر جا کر جب اللہ چاہتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ سامعین کرام، اسی طرح نہ ہی یہ لوگ میرے دعویٰ مئو ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کی صداقت کی علمی، الہامی اور قطعی دلیل جو ہے وہ نیکی خدا ہے، اس کو جھٹلا سکتے ہیں، اور نہ ہی انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی تا قیامت جھٹلا سکیں گے۔ سامعین کرام، خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ بات آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ 1 صدی قبل جب حضرت احمد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر مسلمانوں کے آگے، عوام کے آگے یہ بات رکھی تھی کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود نہیں ہیں، حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا عقیدہ بالکل غلط عقیدہ ہے، اور آپ علیہ السلام نے عالم اسلام کے آگے 30 آیات جو قرآن کریم کی اس حقیقت پر دلیل ہیں یا اس حقیقت کی تصدیق کرتی ہیں، لوگوں کے آگے رکھیں۔ لیکن میں نے گزشتہ خطبہ میں بتایا ہے کہ مولوی جو تھے، جو اپنی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے تھے، یا جو کہ ان کی انا کا ایک مسئلہ انہوں نے بنا لیا اس بات کو کہ نہیں، ہم نے اس عقیدہ کو نہیں چھوڑنا، اور مرزا غلام قادیانی جو ان کے لیے ایک عام سا آدمی تھا، وہ چاہتے تھے کہ اس کی بات بالا کیوں ہو جائے۔ انہوں نے یہ بات پیش کرنی شروع کر دی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے۔ دراصل اگر دیکھا جائے تو یہ اس زمانے کے مولویوں کے ترلے تھے،
ایک ایسے عقیدے کو قائم رکھنے کے لیے یا اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے کہ کہیں مطلب کہ وہ عقیدہ ہمارے ہاتھ سے چلا نہ جائے اور ہم ڈاؤن نہ ہو جائیں۔ ایسا ہی آج کل جب ہم جماعتی احمدیہ قادیان کی حالت کو دیکھتے ہیں تو خاکسار نے اللہ تعالیٰ کا وہ جو غلام کے متعلق، غلام کے بارے میں مبشر کلام ہیں محمدی مریم پر نازل ہوئے تھے، وہ 13 الہامی بشارتیں ہیں۔ میں نے جماعتی احمدیہ قادیان کے خلفاء اور علماء اور عام قادیانیوں کے آگے یہ بات قطعی طور پر ثابت کر کے رکھ دی ہے کہ وہ غلام جو ہے جس کا 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں مفصل ذکر ہے، وہ تو حضرت مریم جو تھی محمدی، حضرت مرزا غلام رسم، اس کے گھر میں وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ اس نے تو بطور مسیح مبارک احمد 6-7 نومبر 1907 کے بعد جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا ہے۔ اب یہ جو مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ ہے وہ ایک بالکل غلطی پر مبنی دعویٰ ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ دیدہ و دنستہ انہوں نے یہ سارا کام کیا، کیونکہ وہ 1908 میں جانتے تھے کہ مسیح مبارک احمد ہم تینوں بھائیوں میں سے کوئی نہیں ہے۔ اس مسیح مبارک احمد نے آئندہ زمانے میں پیدا ہونا ہے جماعت احمدیہ میں۔ ہاں، یہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ وہ حضرت مرزا صاحب السلام کی نسل میں سے ہونا ہے، جبکہ یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے اور اس کی بعض وجوہات ہیں جن کا میں نے اپنا مضامین میں مفصل ذکر کیا ہوا ہے۔ لیکن بہرحال وہ اس بات سے یقینی آگاہ تھے اور انہوں نے 1908 میں رسالہ تشریح الاذان میں جو اس موضوع پر مضمون لکھا تھا، اس میں جو انہوں نے یہ باتیں کہی تھیں اور اس میں مسیح مبارک احمد کی جو نشانیاں انہوں نے بیان کی ہیں، وہاں پہ اپنے رسالہ تشریح الاذان کے مضمون وہ وہی ہیں جو کہ مسلم موعود کی ذکی غلام میں مسیح الزماں کی نشانیاں ہیں، جن کا 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہوا ہے۔ اچھا، یہ دعویٰ ہو گیا اور اس کو آج تک یوم مسلم موعود منا کے لوگوں کے دلوں میں بٹھا بھی دیا گیا، پکا کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ مسلم موعود تو نہیں تھے، وہ نہ وہ ذکی غلام تھے۔ جو سچا بندہ ہے، محمدی مریم کا سچا ذکی غلام جو ہے، اس نے تو اپنے وقت پر آنا تھا۔ ٹھیک 15ویں صدی ہجری جو جب شروع ہوئی، اس کے سر پر اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو خبر دے دی اور وہ اللہ تعالیٰ کا الہام پا کر، روح القدس پا کر جماعتی احمدیہ میں کھڑا ہو گیا ہے۔ اب جماعت احمدیہ کے مولویوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ کبھی ایسے حوالے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ جناب مرزا صاحب السلام کی اولاد بڑی صالح تھی، وہ کیسے جھوٹ بول سکتی تھی، یا بعض ایسی حوالے پیش کرتی ہیں جن میں حضرت مرزا صاحب السلام نے قطعاً ذکر نہیں فرمایا مرزا بشیر الدین محمود احمد کے متعلق کہ وہ مسلم موعود یا پسرے موعود ہے۔ محض اپنے جو لڑکے تھے ان کے گھر میں پیدا ہوئے، ظاہر ہے کہ وہ پیشگوئیوں کے مطابق پیدا ہوئے، کیونکہ وہ محمدی مریم اس ذکی غلام کو اپنی اولاد میں ڈھونڈتی رہی تھی۔ تو جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا، کبھی وہ کہہ دیتی تھی یہ مولود مسعود ہے، کبھی تفاول کے طور پر نام رکھتی رہی۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ وہ میرے برگزیدہ بندے کا وہ جسمانی بیٹا نہیں ہے، بطور جسمانی بیٹا میں نے اس کو دینا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندے کی اس اجتہادی غلطی کو یا قیاس کو غلام کے متعلق مبشر الہام نازل فرما کے دور کر دیا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ ان کی زندگی میں چلتا رہا۔ وہ بچوں کا نام بطور تفاول رکھتے رہے نام، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی اس غلطی کو بار بار مبشر الہامات نازل فرما کر دور کرتا رہا۔ تو اس طرح ہم دیکھیں تو جتنے ان کی تقدیر میں، ان کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لڑکے لکھے ہوئے تھے وہ تو دے دیے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ لڑکے تھے، ان کے متعلق پیدائش سے پہلے انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے لڑکا دے گا، اللہ نے دے بھی دیا، کیونکہ اللہ کو علم تھا کہ میں نے کتنے لڑکے اپنے برگزیدہ بندے کو دینے ہیں۔ اس لحاظ سے وہ جو لڑکے تھے ان کے گھر میں پیدا ہونے والے، وہ ساری قسم کے پیشگوئیوں کے مطابق پیدا ہو گئے۔ حضرت مرزا صاحب السلام نے اپنی صداقت کے ثبوت کے لیے اپنے لڑکوں کی پیدائش کا بطور نشان پیدا ہونا تقریباً ہر کتاب، اکثر کتابوں میں ذکر فرمایا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر انجام آتم ہے، سراج منیر ہے، تریاق القلوب ہے اور حقیقت الوحی ہے۔ اب ہمارے جو قادیانی مولوی ہیں وہ بیچارے
جو جیسے آج سے 50-60 سال پہلے مولویوں نے جس ڈگر پر چلا دیے وہی پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں حوالے، حالانکہ ان حوالوں میں خواہ وہ حوالے انجام آتم کے ہیں، خواہ سراج منیر کے ہیں، خواہ تریاق القلوب کے ہیں، یا حقیقت الوحی کا کے حوالے کیوں نہیں ہیں، ان میں حضرت مرزا صاحب سامنے مرزا بشیر الدین محمود احمد کے متعلق ذرا سا بھی ذکر نہیں فرمایا کہ وہ میری پیر سے مود ہیں یا وہ مسلم مود ہیں۔ ہاں، اپنے سارے لڑکوں کا بشمول مبارک احمد کے بطور نشان انہوں نے ذکر فرمایا اپنی کتابوں میں۔ اچھا، ان کی نشان کے طور پر ذکر فرمانے کو اب ہمارے قادیانی دوست بھائی یا مولوی وہ حوالے لے کے پھرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے تو فرمایا کہ وہ بشیر الدین محمود احمد مسلم مود ہوگا یا پس سے مود ہوگا، حالانکہ وہاں پہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے اشارہ تک بھی نہیں فرمایا مرزا بشیر الدین محمود کے مسلم مود ہونے کا۔ تو آج کل وہ پھر بیچارے کہیں کبھی وہ ثابت کرتے پھرتے ہیں حضور صاحب کی اولاد صالح تھی، کبھی کہتے ہیں کہ جی فلاں حوالے میں حضور صاحب نے ذکر فرما دیا، حالانکہ کوئی ذکر نہیں فرمایا۔ تو یہ ویسے ہی ترلے ہیں قادیانی مولویوں کے، جیسے 1 صدی قبل عالم اسلام کے مولویوں نے ان اللہ علی کل شیء قدیر کی جو آیت پیش کی تھی مرزا صاحب کے آگے، ایسے ہی ترلے ہیں یہ کہ جی کسی طریقے سے ہماری انا، ہمارا جو عقیدہ اختیار کیا ہوا ہے، ہماری نفس کی باتیں وہ قائم رہیں، ان کو قائم کرنے کے لیے جھوٹ کو تو یہ ترلے لیتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ جماعت احمدیہ قادیان میں یہ سامعین کرام نعرہ لگایا جاتا ہے کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ یہ الفاظ سلوگن کی حد تک تو بہت بھلے مرغوم ہوتے ہیں۔ اب سوال ہے کہ کیا ہمارا رویہ ہمارے اس اپنے نعرہ کے مطابق ہے؟ خاکسار انتہائی افسوس کے ساتھ عرض کرتا ہے کہ ہمارا رویہ ہمارے اپنے اس نعرے کے مطابق بالکل نہیں ہے، بلکہ متضاد ہے۔ ایک محاورہ ہے، صدیوں کے تجربے کے بعد دنیا میں محاورے جنم لیتے ہیں۔ بہرحال مثلا ایک محاورہ ہے بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، یا ایک دوسرا محاورہ ہے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ یہ آلریڈی محاورے ایجاد ہو چکے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جماعت احمدیہ میں ان دونوں محاوروں کو بالکل سچا ثابت کر دیا ہے جماعت احمدیہ قادیان کے مولویوں نے اور خلفاء نے اور باقی کرتا دھرتا لوگوں نے۔ ان کا بھی یہی حال ہے کہ نعرہ تو ان کی منہ پر یہ ہے کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، لیکن صرف یہ جھوٹ ہے اور دکھاوا ہے، کیونکہ ہمارے اپنے عملی رویے اپنے اس نعرے کے بالکل برخلاف ہیں، متضاد ہیں۔ جماعت احمدیہ میں کسی فروعی مسئلہ میں اختلاف کی بنیاد پر کسی احمدی کو امام مہدی و مسیح موعود الاسلام کی قائم کردہ جماعت احمدیہ سے خارج کرنا اور اسے مقاطعہ ایسی ظالمانہ سزاؤں کی بھینٹ چڑھا دینا، کیا محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں کا عملی مظاہرہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم احمدیت کو حقیقی اسلام کہتے ہوئے نہیں تکتے سامعین کرام۔ کم از کم حقیقی اسلام کا نعرہ لگانے والوں کو تو چاہیے تھا کہ اپنے معاملات اور اختلافات کا فیصلہ قرآن کریم کی روشنی میں کرتے۔ اب سوال ہے کہ کیا ہم نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم کو کبھی وہ عزت دی ہے جو اس کا حق ہے؟ اسی طرح ہم نے اپنے معاملات اور اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے کیا کبھی قرآن کریم کو فرقان اور میزان تسلیم کیا ہے؟ جواباً عرض کرتا ہوں کہ ہرگز نہیں۔ معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ لگتا ہے ہمیں صرف حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو مارنے کے لیے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کو جاری کرنے کے لیے صرف قرآن کریم کی ضرورت تھی، اور اب وہ ہماری ضرورت پوری ہو چکی ہے۔ اب ہمیں نعوذ باللہ اس قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہم نے متنازعہ دینی امور کے فیصلے قرآن کریم سے لینے شروع کر دیے تو پھر ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا یہ نظام نہیں رہے گا جس کی بنیاد جبر پر ہے، اور جس سے ہم نے احمدیوں کو قابو اور بلکہ اسیر بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح نہ ہماری یہ خاندانی گدی رہے گی،
جس کو ہم نے خلافت کے نام پر احمدیوں پر حکومت کرنے کے لیے ڈھال بنایا ہوا ہے، اور نہ ہی ہمارا دعویٰ مجھ سے موعود رہے گا۔ اب سوال ہے کہ اللہ کی کتاب کو فرقان اور میزان مان کر ہم اپنا اتنا بڑا نقصان کس طرح کر سکتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتاؤ تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ سامعین کرام، ہم حقیقی اسلام کا نعرہ لگانے والے مسجدوں میں ممبروں پر کھڑے ہو کر اپنے مقاصد کے لیے قرآن کریم کے کس طرح حوالے دیتے ہیں، اور پھر جب کہیں ہماری نام نہاد خلافت اور کسی غلط دعویٰ پر زد پڑ رہی ہو تو پھر ہم کس ہوشیاری کے ساتھ قرآن کریم کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ آپ کے علم میں اضافہ کے لیے خاکسار صرف یہاں ایک مثال آپ کے آگے رکھتا ہے، اور پھر از روئے انصاف آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ ہمارے دینی اور اسلامی رویے ہیں؟ حقیقی اسلام کا عملی مظاہرہ کرنا تو دور کی بات، کیا ہمارا اسلام سے کوئی دور کا بھی واسطہ ثابت ہوتا ہے؟ جب 1984 میں پاکستان کے ایک فوجی عامر نے ہم پر سختیاں کیں اور ہمارے ایک خلیفے کو پاکستان سے ہجرت کرنی پڑی، تو اس وقت ہمارے اس خلیفہ صاحب کو اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم بڑی یاد آئی تھی۔ وہ اپنے 5 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ میں کس طرح اپنی مظلومی کی دہائی دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ یہ خلیفہ رابع صاحب کا میں اب سٹیٹمنٹ پڑھوں گا، آپ سنیے اس کو۔ آزادی ضمیر کے سلسلے میں جو اپنے 5 دسمبر 1986 کی خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جہاد آزادی ضمیر کے لیے کیا تھا۔ اب یہ نا ان کو آزادی ضمیر کا جہاد یاد آ گیا اس ٹائم، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آیا یاد۔ آج کل کوئی عاصم ان کو یاد نہیں ہے۔ عبدالغفار جمبا کے دعویٰ مسلم موت کے حوالے سے جماعت احمدیہ میں نہ کوئی حضرت سم ہے، نہ کوئی حضرت مرزا صاحب سم کی تعلیم ہے، نہ کسی قرآن کریم کی کوئی حیثیت ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں، اور وہ جہاد تمام بنی نوع انسان کی خاطر کیا گیا، صرف اسلام کی خاطر نہیں کیا گیا۔ ہمیشہ سے جب سے انسان انسانیت کو پاؤں تلے روندنے والوں سے مقابلہ کرتا چلا آ رہا ہے، جب سے آزادی ضمیر کی خاطر کسی نوع کی جنگ بھی جاری ہے، سب سے زیادہ اس مضمون میں عظیم و شان اور کامل جہاد حضرت اقدس محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ آپ کے مطالبات اس مضمون میں یہ تھے کہ سب سے پہلے آپ نے سوسائٹی کو اس طرح متوجہ کیا کہ ہر شخص اپنی سوچوں اور اپنے ایمان میں آزاد ہے۔ کوئی حق نہیں ہے کسی کا کہ کسی کی سوچ پر اور اس کے ایمان پر، اس کے نظریات پر کسی قسم کی قدغن لگائے اور جبراً ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ میں یہاں پوچھتا ہوں جماعت احمدیہ کے لوگوں سے، قادیان کے لوگوں سے، عام لوگوں سے، مولویوں سے اور خلفاء سے، کیا یہ جو آزادی ضمیر کے جو رائٹس ہیں، کیا جماعت احمدیہ قادیان میں ہیں اس وقت؟ آپ لوگوں نے دیے ہوئے ہیں لوگوں کو؟ ہرگز نہیں۔ یہ صرف باتیں ہیں اور نعرے ہیں جمعوں میں اسٹیجوں پر کھڑے ہو کر لگائے گئے۔ آگے وہ کہتے ہیں، یہ جو اعلان ہے یہ اسلام کے لیے نہیں ہے۔ بڑی جہالت ہے اگر اسے سمجھا جائے کہ یہ صرف اسلام کی خاطر ہے۔ یہ تو آزادی ضمیر کا جہاد ہے، شرف انسانی کو قائم کرنے والا جہاد ہے، جبکہ ہم جماعت احمدیہ میں شرف انسانی کو کچلنے والے لوگ ہیں، کچل کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور نعرے ہم یہ لگاتے ہیں آزادی ضمیر کے اور عاصم کے نام پر۔ اس کا مطلب یہ ہے، وہ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان حق نہیں رکھتا کہ کسی اور انسان کے نظریات کو اور اس کے خیالات کو، اس کی سوچوں کو تبدیل کرے زبردستی، یا اس پر جبر کے تالے لگا دے۔ اس وقت جماعت احمدیہ قادیہ نے میرے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، میرے اہل و عیال اور میری جماعت، میرے ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے؟ کیا یہ سب جھوٹ اور فراڈ نہیں ہے؟ کیا ان لوگوں کی ان بیانات میں کچھ سچائی بھی تھی؟ کیا یہ لوگ اپنی باتوں کے ساتھ سنسیئر تھے؟ ہرگز نہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ اور ان کو اور اس کو ان سوچوں کے اظہار کا موقع نہ ہو۔ کہاں دیتے ہیں حق؟
جماعت احمدیہ قادیان تو ایک فاشسٹ اور ایک کمیونسٹ جو نظام ہوتا ہے اس سے بھی بدترین یہ سسٹم ہے ان کا. آگے کہتے ہیں تو یہ دوسرا جہاد کا پہلو یہ تھا، آپ نے یہ فرمایا، اور قرآن کریم اس مضمون کو کثرت سے بیان کرتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ انسان کو خود اپنی سوچوں میں آزادی نصیب ہے، بلکہ اس کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ جو وہ سوچتا ہے، جو وہ دیکھتا ہے، جو وہ سمجھتا ہے، اسے دوسروں سے بیان کرے، اور اس کا نام بلاغ ہے، یعنی پہنچا دینا. جب وہ بیان کر دے تو پھر لست علیہم بمسیطر کا مضمون شروع ہو جاتا ہے، بیان کرنا مبین طریق پر، کھول کھول کر. یہ تو فرض ہے ہر انسان کا، اس کا حق ہے، لیکن جبر کو اس میں دخل نہیں ہوگا، کسی قسم کے جبر کی اجازت نہیں ہوگی. چوتھا پہلو اس جہاد کا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اس کے نتیجے میں بات مان لے اور اپنے خیالات تبدیل کر دے تو ہرگز کسی دوسرے کا حق یہ نہیں ہے کہ وہ زبردستی اس کو اس تبدیلی خیال سے روکے اور کہے کہ ہرگز ہم تمہیں اپنا خیال تبدیل کرنے نہیں دیں گے، اور اس کے نتیجے میں خیال تبدیل کروانے والے کو سزائیں دیں اور اس کو بھی مارے اور اس کی مخالفت بھی جسمانی طور پر کرے، ہر قسم کی تعزیری کارروائی اس کے خلاف کرے. آج جماعت احمدیہ قادیان میں اس عاجز کے ساتھ اور اس عاجز کے ساتھیوں کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے. یہ جناب خلیفہ رابع صاحب جو یہ دعویٰ ہے جماعت احمدیہ قادیان کا کہ یہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے، ان کے یہ بیان ہیں، تو ان کا عملی رویہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ یہ لوگ اپنے سے کسی فروئی معاملہ میں اختلاف رکھنے والے انسان کے ساتھ یا کچھ لوگوں کے ساتھ یہ کیسا رویہ روا رکھتے ہیں. آگے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ تم ہماری سوسائٹی کے خیال تبدیل کر رہے ہو، اس لیے ہم حق رکھتے ہیں کہ تمہارے گھر لوٹیں اور تمہارے گھر جلائیں، تمہارے اموال لوٹیں، تمہیں ذبح کریں، تمہیں ہر قسم کی اذیتیں پہنچائیں، قانونی روکیں، ڈالیں، قید میں تمہیں دھکیل لیں، کیونکہ تمہیں کوئی حق نہیں کہ ہماری سوسائٹی کے خیال تبدیل کرو. یعنی کہ جناب مرزا طاہر صاحب، خلیفہ رابع صاحب، یہ حق لوگوں سے تو مانگ رہا ہے، لے رہا ہے. بھی پاکستان والے حکومت کو، مولویوں کو چاہیے کہ ہمیں یہ حق دیں، لیکن وہ اپنی جماعت احمدیہ قادیان میں کسی احمدی کو یہ حق دینے کے لیے تیار نہیں. اسلام کی یہ تعلیم ہے؟ کیا اللہ، اس کا رسول اور مرزا صاحب علیہ السلام کی یہ فرمودات ہیں؟ آگے کہتے ہیں تو پہلا حصہ مضمون کا ایسے خیالات سے تعلق رکھتا ہے جو طبعاً ہر انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں یا وہ لے کر پیدا ہوتا ہے، اپنے ماں باپ سے ورثے میں پائے ہیں. اس میں تبدیلی کا کوئی تعلق نہیں ہے. کسی قسم کے وہ خیالات ہوں، سچ ہوں، جھوٹ ہوں، نورانی ہوں یا ظلماتی ہوں، اس سے بحث ہی کوئی نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو میں بات کہتا ہوں، صرف دو نظریات میں نے رکھے ہیں جماعت احمدیہ قادیان میں. پہلا نظریہ میرا مذہبی ہے کہ جماعت احمدیہ کے جو بانی تھا، اس پر جو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی نازل ہوئی تھی، ایک مسلم موت کے بارے میں، ایک موت ذکی غلام مسیح عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں، اس پیشگوئی کے دائرہ میں بانی جماعت علیہ السلام کا کوئی بھی فرزند جو ہے جسمانی وہ نہیں آتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اپنے الہامات میں کہ میں، اے میرے بندے، تیرے کسی جسمانی لڑکوں کو مسلم موت نہیں بناؤں گا. ایک میرا یہ نظریہ ہے. دوسرا ورچوئس گاڈ، ایک علمی نظریہ ہے. وہ میرے دعویٰ جو ہے ماؤ ذکی غلام مسیح و زماں ہونے کا، اس کی قطعی اور الہامی اور مرکزی دلیل ہے میرے پاس، جس میں اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں جو ذکی غلام کی نشانیاں بتائی ہیں، وہ ایک علمی مضمون ہے، علم و معرفت سے تعلق ہے. اس مضمون میں اللہ تعالیٰ نے ان نشانیوں کو پورا فرما دیا ہے. اس لیے میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ میری سچائی کا ثبوت ہے. آگے خلیفہ صاحب کہتے ہیں کہ اعلان آپ کا یہ تھا، اور یہ قرآن کریم نے بار بار بڑی تحدی کے ساتھ اعلان فرمایا، ہر انسان آزاد ہے اپنی سوچوں میں، اس کی سوچوں پر کوئی پیرے نہیں لگائی جا سکتے. اب یہ جماعت احمدیہ قادیان میں یہ کوئی حق نہیں کسی انسان کو. دوسرا اعلان یہ کہ اپنی سوچوں کے بیان کرنے میں آزاد ہے. یہ بھی جماعت احمدیہ قادیان میں قطعاً کوئی اجازت نہیں کسی انسان کو اس حق کا، اپنا جو بنیادی حق ہے، اس کا بھی کوئی حق استعمال نہیں کر سکتا. تیسرا اعلان یہ ہے کہ اس بیان کو سن کر
اگر کوئی اپنی سوچیں تبدیل کرے تو اس پر دخل دینے کا بھی کسی کو حق نہیں. یہ بھی بالکل جماعتی احمدیہ قادیان میں تو اجازت نہیں ہے کہ بندہ اپنے ایسے نقطہ نظر کا تبلیغ کرے یا کسی کو بتائے جو جماعت قادیان کے جو خلفاء ہیں یا علماء ہیں جو ان کا جو بھی عقیدہ ہے اس کے جو خلاف ہو، یا ہرگز اجازت نہیں اس بات کی. چوتھا خلیفہ صاحب کہتے ہیں، چوتھا یہ کہ اس بات کو جرم نہیں سمجھا جائے گا کہ کوئی اپنے خیالات بیان کر کے کسی دوسرے کے خیالات تبدیل کر رہا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کے کوئی سزا نہیں دی جائے گی. دیکھو یہ لوگوں کی اپنی باتیں ہیں، یہ مسجدوں میں کھڑ کر یہ خطبہ جمعہ میں انہوں نے بیان دیا ہوا ہے. عمل یہ کیا ہے؟ عبدالغفار جمبا اس کے اہل خارج مقاطعہ کیل میں، اس کے بعد جتنے بھی ان لوگوں نے اس عبدالغفار جمبے کے نقطہ نظر کو قبول کیا یا دوست تسلیم کیا، ان سب کا اخراج اور مقاطعہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ ہیں. تو یار انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفوں کی باتیں ہیں، یہ ان کے معیار ہیں. کیا خدا کے بندے اس طریقے سے کیا کرتے ہیں؟ کیا ان کی یہ مرزا صاحب کی جماعت ہے؟ کیا مرزا صاحب کا اپنا رویہ اپنے وقت میں کیا یہی تھا کہ وہ لوگوں سے ایسے کام کیا کرتے تھے جو یہ لوگ کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں. آگے وہ کہتے ہیں یہ عظیم و شان آزادی یہ ضمیر کا جہاد ہے. وہ تو ٹھیک تھا، آنس نے تو یہ آزادی ضمیر کا عظیم و شان جہاد کیا 23 سالوں لوگوں کو بتایا، لیکن اب آپ تم لوگ آنسم کے نام پر ہی یہ ان کی اس آزادی ضمیر کو آزادی کو چھین کر بیٹھے ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ یہ آزادی یہ عظیم و شان آزادی ضمیر کا جہاد ہے جو آج بھی تمام انسان کو متوجہ کر رہا ہے اپنی طرف. اور جتنی جد و جہد ہے انسانی زندگی میں، اس میں جتنی خرابیاں نظر آ رہی ہیں، ان خرابیوں کا آپ تجزیہ کریں تو ہر جگہ آپ کو ان بنیادی ہدایات سے روح کشی نظر آئے گی. تب وہ خرابی پیدا ہوگی. کوئی شخص ان حقوق میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسے کہ یہ لوگ کر رہے ہیں. کوئی حکومت ان حقوق میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتی ہے جیسے کہ پاکستان میں یہ بنیادی رائٹس ہیں سلب کر لیے گئے ہیں، نہیں دیتے ان میں. وہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے، وہاں پہ جماعتی احمدیہ قادیان کے حقوق کو سلب کیا گیا ہے پاکستان میں. جماعتی احمدیہ قادیان انسانوں کا یہ آزادی ضمیر کا حق اپنی جماعت میں چھین کر بیٹھے ہوئے لوگوں سے. آگے کہتے ہیں اس کے نتیجے میں فساد پیدا ہوتا ہے، دکھ پیدا ہوتا ہے، ظلم پیدا ہوتا ہے، نظریاتی جد و جہد خون خرابی کی جد و جہد میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور پھر جھوٹے اور مصنوعی اعلان کرنے والے یہ اعلان کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو آزادی ضمیر کی خاطر لڑائی کر رہے ہیں، اور دوسرے مقابل پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو آزادی ضمیر کی خاطر جہاد کر رہے ہیں، تم زبردستی بدلا رہے ہو. کوئی پہلے فریق پر الزام لگاتا ہے، وہی الزام پہلا فریق دوسرے پر لگاتا ہے. تو بنیادی طور پر جہاں بھی نظریات میں کسی قسم کے جبر کی اجازت دی جائے اور نظریات تبدیل ہونے کا جو منظر ہے یہ برداشت نہ ہو سکے کسی سے. اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہو کہ کسی کی بات سن کر اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور اپنے خیالات بدل رہے ہیں، اس کے سینے میں ایک آگ لگ جائے جیسے کہ اس وقت، بلکہ خلیفہ رابع صاحب کے زمانے میں ہی جب میں نے ان کو آگے دعویٰ رکھا تو ان کے سینے میں ایک آگ لگ گئی. وہ کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو انہوں نے مجھے جوابی خط لکھے الغلام.com پر لیٹرز کے سیکشن میں لوگ پڑھ سکتے ہیں، میرے خطوط کو بھی ان کے جواب کو بھی. یہ دیکھیں کہ یہ جو باتیں اپنے حوالے سے بیان کر رہے ہیں دراصل وہ پاکستان کے حکومت سے یہ اختیارات یا یہ رائٹس لے رہے تھے، ان کے لیے وہ واویلا کر رہے ہیں، ضیاء الحق کو باتیں سنا رہے ہیں، جبکہ اپنی جماعتی احمدیہ میں میرے حوالے سے یہی باتیں ان کے دل میں پیدا ہو گئی، ان کے دل میں آگ لگ گئی بھی یہ کیسے ہو گیا؟ اب جمبا کون ہوتا ہے؟ میرا باپ مسلم مود، اور ہم نے اتنا عرصہ ہو گیا مان چکے ہیں، لوگ لگا چکے ہیں، چلا چکے ہیں ہم اس عقیدے کے پیچھے، تو یہ کدھر سے آ گیا؟ وہ کہے کہ میں یہ نہیں ہونے دوں گا. ہر ایسے شخص کے مقابل پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاد کھڑا ہو جائے گا آزادی ضمیر کے نام پر جو آپ نے جہاد کیا. اب دیکھیں وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو حق کے لیے، سچ کے لیے آزادی ضمیر کا جہاد لڑا تھا، تو یہ اپنے جھوٹ کو برقرار رکھنے کے لیے یہ جہاد لڑتے پھر رہے ہیں. نظام کے ساتھ، طاقت کے ساتھ لوگوں کو بلیک میل کیا اور لوگوں کو عقیدت کے نام پر اس نظام کے ذریعے ان کو اپنے جھوٹے عقائد منوائے، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے عقائد اسی طرح رہیں اور لوگ ان کو چھوڑیں نہ. یہ سب باتیں جھوٹ کی
جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے کی گئیں، اور اس کے لیے یہ سب کچھ کم کرتے پھر رہے ہیں، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی میں حق اور سچ کو بالا کرنے کے لیے جنگیں کی اور جہاد کیے۔ اب یہ لوگ نام عام کر لیتے ہیں لیکن کام ان کے الٹ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کے لیے، سچ کے لیے یہ جہاد کیا تھا آزادی ضمیر کا، یہ لوگ آزادی ضمیر کا جھوٹ کو قائم کرنے کے لیے کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کی تائید کرے جس نے واقعتاً دلائل کے نتیجے میں اپنا مذہب تبدیل کیا ہے، اپنے خیالات تبدیل کیے ہیں، اور ہر ایسی جبر کی کوشش کا مقابلہ کرے جو ان بنیادی انسانی حقوق میں مداخلت کرے۔ میں تمام قادیانی دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا میراث کا نہیں ہے۔ ہم نے جیسا کہ خلیفہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کی تائید کرے جس نے واقعتاً دلائل کے نتیجے میں اپنا مذہب تبدیل کیا ہے۔ دلائل کے ذریعے مذہب تبدیل کرنے کا ہر انسان کو حق ہے، اور ہم نے کیا استعمال۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہر ایسی جبر کی کوشش کا مقابلہ کرے جو ان بنیادی انسانی حقوق میں مداخلت کرے۔ اب دلائل کے نتیجے میں تو ہم نے اپنا مذہب تبدیل کیا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تمہیں یہ تبدیل نہیں کرنے دیں گے مذہب۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے حق اور انصاف کے ساتھ دیکھیں، مشاہدہ کریں کون مظلوم ہے اور کون ظالم ہے، اور پھر جب آپ پر ثابت ہو جائے کہ کون مظلوم ہے تو مظلوم کی مدد کے لیے خلیفہ رابع صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ فرض ہے لوگوں کی کہ اس مظلوم کی مدد کی جائے۔ سامعین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کا حوالہ دے کر ہمارے خلفاء اور دیگر ارباب و اختیار آزادی ضمیر کا حق دنیا سے اپنے لیے تو مانگتے ہیں۔ یہ جنرل ضیاء کے حوالے سے یہ باتیں جناب خلیفہ رابع صاحب نے کی تھیں اس زمانے میں۔ اپنی مظلومی کی دہائی دیتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنی جماعت میں بھی یہ انسانی بنیادی حق کسی احمدی کو دینے کے لیے تیار ہیں؟ اب سوال ہے کہ اگر نہیں تو پھر کیوں نہیں؟ ہمارے خلفاء کے قول و فعل میں کتنا تضاد ہے؟ کیا یہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں؟ نکلے ہیں دین اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرنے کے لیے، جبکہ ہمارے گھر میں اسلام کا یہ حال ہے کہ ہم نے حقیقی اسلام کے نام پر ہر احمدی کا گلا گھونٹ رکھا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خاکسار کے دعویٰ کے بعد جناب خلیفہ رابع صاحب اپنے آزادی ضمیر پر دیے گئے خطبہ پر کس طرح عمل کرتے ہیں، سنیے۔ میرے دعویٰ کے بعد ان کے حکم پر ایڈیشنل وکیل الاشاعت یہ خط جاری کرتا ہے۔ یہ جو خط ہے یہ 2 ستمبر 1993 کا ہے۔ یہ اس زمانے میں میرے دعوے کے بعد جناب خلیفہ رابع نے حکم دیا، اور پھر وکیل الاشاعت جو تھا ایڈیشنل، اس نے یہ خط جاری کیا۔ میں پڑھ کے آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں۔ یہ آزادی ضمیر جو انہوں نے 5 دسمبر 1986 کو خطبہ دیا تھا، یہ اس کے مطابق وہ خلیفہ رابع صاحب عمل کر رہے تھے۔ وہ لکھتے ہیں، وہ جو ایڈیشنل وکیل الاشاعت ہیں وہ لکھتے ہیں: مکرم و محترم امیر صاحب، مبلغ انچارج صاحب، سیکرٹری اشاعت جرمنی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 ستمبر 1993 کا یہ خط ہے۔ AV فرسٹ 120 اور 103 یہ اس کا حوالہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ بنصر العزیز کی یہ مستقل ہدایت ہے کہ کوئی نئی کتاب طبع کرانی ہو یا پہلے سے طبع شدہ کتاب کو دوبارہ چھپوانا مقصود ہو تو اس کی باقاعدہ وکالت تصنیف، وکالت اشاعت سے اجازت حاصل کی جایا کرے۔ دیکھو نا، یہ تو آزادی میر تو فوراً چھین لی وہاں پہ لوگوں سے۔ یہ ہدایت مشنز اور افراد ہر دو کے متعلق ہے۔ نمبر 2، کوئی فرد اگر اپنے طور پر کتاب چھپوائے یا کوئی مشن آپ سے اپنی مطبوعہ کتاب کی خرید و فروخت کے لیے رابطہ کرے، یعنی امراء کو ہدایت کر رہے ہیں وہ، چونکہ میں جرمنی میں تھا، یہ جرمنی کا معاملہ شروع ہوا تو یہ خاص کر مجھے نہیں پتا دنیا کے باقی امراء کو یہ لکھا یا نہیں لکھا، بلکہ جرمنی کے امیر کو یہ لکھا گیا ہے۔ اپنی مطبوعہ کتاب کی خرید و فروخت کے لیے رابطہ کریں تو ان سے کتب لینے یا دینے سے قبل یہ کہا جائے کہ مرکز سے پہلے رابطہ کریں، جو مرکز فیصلہ کرے گا اسی کی پابندی کی جائے گی۔ اس طرح طباعت کی اجازت وغیرہ پر مرکز کا کنٹرول رہے گا۔ حضور اقدس ایدہ اللہ تعالیٰ برس عزیز کے ارشادات بغرض تعمیل پیش ہیں،
वसलाम खाकसर मुनीरुद्दीन शम्स एडिशनल वकील अशाद। अब सवाल ये है कि ये जो नारा लगाने वाले लोग थे, आज़ादी ज़मीर का खलीफा राबे साहब, ये ख़त बता रहा है कि वो तो किसी को हक देने के लिए आज़ादी ज़मीर का तैयार ही नहीं थे, उन्होंने तो दिया ही नहीं जमात अहमदिया में। तो क्या ये झूठ नहीं इन लोगों का? क्या ये खुदा के सच्चे बंदे थे? कतई नहीं। अल्लाह और उसके रसूल और उसके मसीह के नाम पर इन्होंने मसीह मौद अलैहिस्सलाम की जमात को हाईजैक किया, उस पर कब्ज़ा किया और फिर अपने अकीदे घड़े झूठे और उनको मनवाया अकीदत में और निज़ाम के ज़रिए। और वो चाहते हैं कि हमेशा ये झूठे अकीदे हमारे इस जमात में, हज़रत मिर्ज़ा साहब की जमात जो कहलाती है, उसमें जारी व सारी रहें। बहर अल्लाह ताला इनको हदायत दे। सामीन किराम, अल्लाह ताला सूरत सफ की आयात 3 और 4 में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदिल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, तुम क्यों वो कहते हो जो करते नहीं। अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बड़ा गुनाह है कि तुम वो कहो जो तुम करते नहीं। ये आयात जो तर्जमा है, ये भी खलीफा राबे साहब का किया हुआ तर्जमा है। मैं जमाती अहमदिया कादियान के खलीफों और मौलवियों से पूछता हूँ कि तुम बताओ, खलीफा राबे साहब आज़ादी ज़मीर के मतलब क्या नारे मारते रहे थे अपनी ज़िंदगी में? अल्लाह का कलाम में वो क्या तर्जमा कर रहे हैं इन दोनों आयात का, सूरत सफ की आयत नंबर 3 और 4 का। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, तुम क्यों वो कहते हो जो करते नहीं। उन्होंने 5 दिसंबर 1986 के खुतबा जुमा में ये आज़ादी ज़मीर का जो मजमून कहा था, उसने इस आजिज़ पर ये पाबंदियाँ क्यों लगाई थी? फिर आज भी वो जमाती अहमदिया कादियान, अगर वो खलीफा राबे को अपना खलीफा समझते हैं चाहरम, तो क्यों ये हमारा और मेरी जमात का अखराज मुकातिया ये सब पाबंदियाँ क्यों हैं? अल्लाह फरमाता है इन्हीं आयात में, ये तर्जमा खलीफा राबे साहब का, अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बड़ा गुनाह है कि तुम वो कहो जो तुम करते नहीं। क्या तुम ये सब गुनाह नहीं कर रहे? आखिर तुमने मरना है और आगे जाना है, जाके हिसाब देना है। ये अल्लाह का कलाम है, ये कोई मजाक नहीं है। सामीन किराम कहते हैं कि सुकरात जब जहर का प्याला पी चुका तो उसके शागिर्द कैरेटो ने पूछा कि ए उस्ताद, बता कि हम तेरी तजज़िय व तकफ़ीन किन रस्मों के मुताबिक करें। मेरी तजज़िय व तकफ़ीन। सुकरात हंसा और फिर संजीदा होकर कहने लगा कि कैरेटो, मैंने तुम लोगों को तमाम उम्र समझाया कि लफ्ज़ों को उनके सही मानी में इस्तेमाल किया करो, मगर मालूम होता है कि तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। कैरेटो, याद रखो कि लफ्ज़ों का गलत इस्तेमाल सबसे बड़ा गुनाह है। ये आप देखें कि 2500 साल पहले की ये बातें हैं। ये भी मैं उस ज़माने का ये नबी था एथेंस के लिए। बहरहाल दुनिया इल्म में तो इसको एज ए फ़लसफ़ी के पढ़ा जाता है, लेकिन बहरहाल बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसको मुस्लिम उस ज़माने का नबी समझते हैं, और मैं भी यकीन करता हूँ कि ये वाकई नबी था उस ज़माने का। ये 2500 साल पहले ये बात कह रहा है कि लफ्ज़ों का गलत इस्तेमाल सबसे बड़ा गुनाह है। आज 2500 साल के बाद एक उम्मती नबी और एक इमाम महदी व मसीह मौसम का पोता खुतबा जुमा में कुछ कह रहा है और उसका अमल कुछ और है। क्या ये सबसे बड़ा गुनाह के मुर्तकिब नहीं हो रहे? फैज़ ने क्या खूब कहा है, हम ऐसे सादा दिलों की नियाज़मंदी से बुतों ने की हैं जहां में खुदाइयाँ क्या क्या। सामीन किराम, खाकसार ने ना चाहते हुए ये चंद तल्ख हक़ाइक़ आप लोगों के आगे बयान किए हैं। मेरा हरगिज़ मतलब किसी की दिल आज़ारी करना नहीं, बल्कि हकीकत को आप लोगों के आगे बयान करना मेरा मकसद है। इस ज़मन में हमारे आका हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब फरमाते हैं, वो तल्ख अल्फाज जो इज़हार हक़ के लिए ज़रूरी हैं और अपने साथ अपना सबूत रखते हैं, वो हर एक मुखालिफ को साफ साफ सुना देना ना सिर्फ जायज़ बल्कि वाजिबात वक्त से हैं, तब मदाहना की बला में मुब्तला ना हो जाएं।
روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 114 پر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اے میرے احمدی بھائیوں، انسانی تاریخ کے ایک بہت طویل دور میں علم حاصل کرنے پر معاشرہ کے ایک مخصوص طبقہ کی اجارہ داری تھی۔ وہ طبقہ آج بھی بضد ہے کہ ہم نے اپنی اجارہ داری رکھنی ہے جماعت احمدیہ قادیان کی شکل میں، اور یہ طبقہ مذہبی رہنماؤں کا وہ گروہ تھا جسے پادری، پنڈت یا کاہن کے ناموں سے یاد کیا جاتا تھا، جبکہ جماعت احمدیہ قادیان میں اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے مریدوں کو طرح طرح کی سزاؤں اور عذاب اخروی سے ڈرا کر علم حاصل کرنے سے روکتے تھے، تاکہ غریب اور جاہل لوگوں پر ان کا اقتدار سلامت رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں کچھ لوگ اس کے پیروکاروں کو سزاؤں کا خوف دلا کر مذہب کے نام پر انہیں غلام بنا لیں گے، اور پھر ان قیدیوں اور کچلے ہوئے انسانوں کی رہائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام میں ایک نجات دہندہ کی خبر بھی دی ہوئی تھی، جیسا کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسح کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلی ہوں کو آزاد کروں۔ لوکا باب 4 آیت نمبر 18۔ اپنے وقت مقرر پر یہودیوں کا یہ نجات دہندہ سامعین کرام آیا تھا 2000 سال پہلے۔ اس نے نہ صرف سچائی کی تخم ریزی کی بلکہ یہودی نظام اور ان کے فقیوں اور ربیوں کی فریب کاریوں کو بھی تش تش بام کیا۔ بعد ازاں بدبخت یہودیوں کے غیظ و غضب کا شکار ہو کر اس معصوم اور غریب انسان کو نہ صرف اپنے سر پر کانٹوں کا تاج پہننا پڑا بلکہ کاٹھ کی صلیب پر چڑھ کر وہ اپنے رب ذوالجلال کو اس طرح پکارتا رہا، ایلی ایلی لما سبقتنی، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے کو صلیب کی لعنتی موت سے بچا کر اس کے صدق کو ظاہر فرما دیا اور اس کی حفاظت فرماتے ہوئے اسے کسی نامعلوم محفوظ مقام کی طرف لے گیا۔ سامعین کرام، اب سے 1500 سال پہلے ہمارے نبی کریم رعوف و رحیم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر ایک عظیم و شان کتاب قرآن مجید نازل ہوئی تھی۔ قرآن پاک نے اعلان کیا کہ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مالک اور خالق اور اس کی خلق کردہ کائنات کو جانے اور پہچانے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہ آل عمران کی آیات 191 اور 192 میں اللہ فرماتا ہے، اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں صاحب عقل لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل بھی، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے ہرگز یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا، پاک ہے تو، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ لیکن عجیب بات ہے سامعین کرام کہ جس دین کی ابتدا ہی اقرا سے ہوئی تھی، آج اس کے علمبرداروں نے بھی عام انسانوں کو مختلف سزاؤں سے ڈرا کر حصول علم پر پہرے بٹھا رکھے ہیں۔ جس دین کے بانی نے یہ فرمایا تھا کہ السوال نصف العلم،
السوال مفتاح العلم، آج اس دین میں نہ صرف سوال پر پابندی عائد ہے بلکہ حکم ہے کہ صرف اطاعت کرنی ہے۔ سامعین کرام، موسوی سلسلہ کی طرح محمدی سلسلہ میں بھی حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام محمدی مریم کو ایک مسیحی نفس ذکی غلام کی بشارت دی گئی تھی تاکہ وہ مذہب کے نام پر اسیر ہو جانے والوں اور کچلے ہوئوں کو آزاد کروائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے، یعنی وہ صاحب الہام ہوگا بندہ ذکی غلام، اللہ اس پر وحی نازل فرمائے گا، تب کھڑا ہوگا وہ روح القدس پا کر، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا۔ تذکرہ صفحہ 109 اور 110۔ سامعین کرام، ظاہر ہونے والے اس نجات دہندہ کا راستہ روکنے کے لیے کچھ لوگوں نے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کو ایک نظام کے ساتھ ہائی جیک کر لیا اور پھر اس نظام میں افراد جماعت کو مختلف طبقات اور گروہوں میں تقسیم کر کے ان کی کڑی نگرانی شروع کر دی۔ ہر احمدی سے آزادی ضمیر کا حق چھین کر اس کو پیدائش سے لے کر موت تک یرغمال بنا لیا گیا، اور اس طرح وہ بیچارہ اپنی جماعت میں ہی اسیر راہ مولا بن گیا۔ طرفہ تماشا یہ کہ اسیر بنانے والا، اسیر کرنے والا بذات خود مسلم موعود بن کر بیٹھا ہوا ہے جماعت احمدیہ قادیان میں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، کیا کبھی اسیر بنانے والے بھی مسلم موعود ہوا کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ لیکن سامعین کرام، ہر وہ نظام جس کی تعلیم قرآن مجید کی تعلیم کے برعکس ہو، اگر ایسے نظام کے کرتا دھرتا قدم قدم پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا نام بھی لیتے رہیں، تب بھی ایسے نظام کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ وہ کوئی روحانی نظام نہیں بلکہ ایک مذہبی مافیا ہے جس نے مذہب کے لبادے میں اپنے پیروکاروں سے آزادی ضمیر چھین کر انہیں بے زبان کر دیا ہے، اور اس طرح افراد جماعت نہ صرف بے زبان بلکہ بلیک میل بھی ہو چکے ہیں، اور یہ سب دوڑ دھوپ اسیروں کو رستگاری دلانے والے کا راستہ روکنے کے لیے کی گئی ہے تاکہ وہ ظاہر ہو کر کہیں کچھ لوگوں کے رنگ میں بھنگ نہ ڈال دے۔ اگرچہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اختلاف امتی رحمتن، یعنی میری امت میں اختلاف باعث رحمت ہوگا، لیکن اس کے باوجود قادیانی جماعتی سیٹ اپ میں ہر نئی سوچ، ہر نئی فکر پر سخت قدغن لگا دی گئی ہے۔ جن لوگوں نے امام مہدی و مسیح موعود کو قبول فرمایا، ان کو کیا معلوم تھا کہ ان کی سوچوں پر جبر کے تالے لگا دیے جائیں گے اور خطبات جمعہ میں آزادی ضمیر کے خطبات پڑھے جائیں گے۔ عملاً ان کی سوچوں پر جبر کے تالے لگا دیے جائیں گے، ان کو کوئی علم نہیں تھا، اور وہ جسمانی طور پر آزاد ہوتے ہوئے بھی ذہنی طور پر غلام بنا لیے جائیں گے۔ ہمارے ارباب و اختیار کا یہ طرز عمل اللہ تعالیٰ، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کی عین ضد ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لائے تھے سامعین کرام، یعنی اسلام، اور آپ کی نیابت میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام نے جس جماعت کی داغ بیل ڈالی، اس کا مقصد اسلام کے غلبے کے علاوہ بنی نوع انسان کو جسمانی اور ذہنی غلامیوں سے رہائی بخشنا بھی تھا۔ لیکن ہمارے ہاں تو اس کی بالکل برعکس ہوا۔ آزاد انسانوں کو مذہب کی آڑ میں ذہنی غلامی کے شکنجوں میں جکڑ دیا گیا۔ اگر قادیانی سسٹم میں کوئی شخص نئی سوچ یا نئی فکر کا اظہار کرے تو جھٹ یہ کہہ کر اس کا منہ بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ شخص فتنہ پھیلا رہا ہے، اور اس کی خوب تشہیر کی جاتی ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ اس کے ماں باپ اور اس کے بہن بھائیوں کا تعلق منقطع کروا دیا جاتا ہے، اور اگر اس کے باوجود بھی ایسا شخص آزادی ضمیر کا مطالبہ کرے تو اس کو جماعت سے ہی خارج کر دیا جاتا ہے۔
اور یہ وہی پرانا حربہ ہے جس کا استعمال عہد تاریخ یعنی 4 صدی عیسوی سے 14 صدی عیسوی تک کہ عیسائی پوپوں نے اپنے ماننے والوں پر کیا تھا. اور یہ سارا دھندا وہ لوگ کرتے ہیں جماعت احمدیہ قادیان میں جن کا نعرہ ہے کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے. اے میرے احمدی بھائیوں، ہمارے قول فول میں کتنا تضاد ہے. ہمارے مذہبی رہنماؤں کا، کرتا دھرتا لوگوں کا، مولویوں کا اپنے قول و فعل میں کتنا تضاد ہے. 21ویں صدی یعنی دور جدید میں معصوم احمدیوں پر اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنے کلام میں مومنوں کو بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ تم غور و فکر کرو، لیکن ہمارے مذہبی ارباب و اختیار نے خدا ہی کے نام پر غور و فکر کی سب راہیں بند کر رکھی ہیں. سامعین کرام کو واضح رہے کہ مذہب کی دنیا میں لفظ فتنہ کا استعمال پہلے بھی بہت غلط ہوا اور اب بھی ہوتا ہے. ہم نے بھی اپنے بے بنیاد اور جھوٹے عقائد کو سہارا دینے کے لیے لفظ فتنہ کا بہت خوب استعمال کیا اور آج تک کر رہے ہیں. دنیائے مذہب یا علم میں اگر کسی کی سوچ، فکر یا دعویٰ کو بے دلیل ہو وداؤٹ اینی آرگومنٹ تو اسے تو فتنہ کہا جا سکتا ہے، لیکن ایسی سوچ یا فکر یا دعویٰ جو دلیل کے ساتھ ہو اسے فتنہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہمارے سیٹ اپ میں ارباب و اختیار کے نزدیک ہر نئی سوچ، فکر یا دعویٰ فتنہ ہے تو پھر وہ سب لوگ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً دنیا میں بھیجے، یا وہ لوگ جنہوں نے نئی نئی دریافتیں کر کے انسانی علم میں اضافے کیے، وہ سب سامعین کرام فتنہ پرور ٹھہرتے ہیں. حالانکہ وہ سب فتنہ پرور نہیں بلکہ علم پرور تھے، کیونکہ انہوں نے انسانوں کو گمراہی کی ضلالتوں اور لا علمی کی جہالتوں سے نکال کر ہدایت اور علم کے چراغ روشن کیے. میں قادیانی جماعت کے مذہبی ارباب و اختیار سے پوچھتا ہوں کہ یہ ماضی کے لوگ آپ کی نظر میں کیا فتنہ پرور تھے؟ کیا مرزا غلام حسین 1 صدی قبل فتنہ پرور تھا؟ کیا ہر صدی کے سر پر جو مجدد اللہ نے کھڑا کیا کیا وہ فتنہ پرور تھا؟ کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے جب مکہ میں مبعوث ہوئے تھے کیا وہ فتنہ پرور تھے؟ نعوذ باللہ. کیا موسیٰ، عیسیٰ، نوح، ابراہیم سارے نعوذ باللہ من ذالک کیا فتنہ پرور تھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون تمہاری سوچوں پر. اور اگر نہیں یعنی یہ سارے گزشتہ لوگ، تو پھر آج آپ نے افکار تازہ پر پابندی کیوں لگا رکھی ہے؟ آج آپ ہر مدلل سوچ، فکر یا دعویٰ کو فتنہ کیوں کہتے ہیں؟ اور اس جرم کا آپ کے پاس کیا جواز ہے؟ اگر آپ ان گزرے ہوئے مقدس انسانوں کے وقت میں ہوتے تو تم ضرور ان کی بھی تکفیر کرتے. اقبال کیا خوب کہتا ہے، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں افراد جماعت کو ان کی اسیری کی واضح خبر دی گئی تھی. مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے افراد جماعت کو اسیر بنا کر الہامی پیشگوئی کی سچائی پر مہر لگا دی ہے. اب اگر اسیر ہونے کی بات پوری ہو چکی ہے تو انشاءاللہ تعالی اسیروں کی رستگاری کا واقعہ بھی ضرور رور نما ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی. میری افراد جماعت سے گزارش ہے کہ آج حضرت بانی جماعت علیہ السلام کا مئو ذکی غلام تم میں موجود ہے اور وہ تمہاری رہائی کے لیے جد و جہد میں پہم مصروف ہے. وہ تمہیں پکار رہا ہے. آپ نے اسیر ہونے کے لیے کافی قربانیاں دی ہوئی ہیں. آج تک جو مال خرچ کیا آپ نے اسیر ہونے کے لیے تو کیا ہے سارا. اس مال کے ذریعے آپ کو اسیر کیا ہے، چندوں کے ذریعے. اب اٹھو اور اپنی رہائی کے لیے بھی قربانیاں پیش کرو. یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی یہ فرمان بالکل سچ ہے کہ وہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے. میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو فہم و فراست بھی عطا فرمائے اور آپ کو جلد از جلد اس اسیری سے نجات بھی بخشے.
اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر مضبوطی سے نگرانی کرتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، یہ تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقین اللہ اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں مومنوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ انصاف کی تائید میں گواہ بن جائیں۔ اس وجہ سے کوئی زید یا بکر ہمارا مخالف ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم ناانصافی نہ کرنا۔ یہ انصاف ہی ہے جو تقویٰ کے بہت قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس انصاف کو ہی پسند کرتا ہے۔ سامعین کرام سے گزارش ہے کہ وہ سوچیں اور اس پر غور کریں کہ وہ قرآن کریم کے احکامات اور حضرت احمد علیہ السلام کی تعلیم پر کتنے کاربند ہے۔ اگر تمہارے ایمان کا دعویٰ محض زبانی کلامی ہے تو پھر بقول غالب دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے والی بات ہوگی۔ خاکسار حضور اسلام کے ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 550 کے یہ الفاظ پڑھ کر اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہے۔ حضور اسلام فرماتے ہیں، نا انصافی پر ضد کر کے سچائی کا خون نہ کرو، حق کو قبول کر لو اگرچہ ایک بچہ سے، اور اگر مخالف کی طرف پاؤ تو پھر فی الفور اپنی خشک منطق چھوڑ دو، سچ پر ٹھہر جاؤ اور سچی گواہی دو۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔